اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں روزانہ کسی نہ کسی موضوع پر بات کرواتے ہیں ہم اپنے عہد کے جید علماء سے، اور سیکھتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے کہ قرآن کریم اور فرمودات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری کس کس طرح رہنمائی فرماتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے روزمرہ زندگی کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ گفتگو میں آتے ہیں، لیکن آج کا موضوع ذرا سا ایک ثقیل موضوع ہے، لیکن قرآن کریم میں موجود ہے، اور موجود کیا بلکہ قرآن کریم کا ہم سے تقاضا ہے اس موضوع کے حوالے سے۔ خواتین و حضرات، ہمارا آج کا موضوع ہے زمین و آسمان پر غور۔ ہمارا دین قرآن کریم کی آیات بار بار تدبر کی، تفکر کی بات کرتے ہیں۔ یہ تدبر، تفکر، زمین و آسمان پہ غور، اور اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹ بدلتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر یہ کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ کائنات ایسی بیکار عبث پیدا نہیں کر دی۔ خواتین و حضرات، یہ زمین و آسمان پر غور کرنا، یہ خلقت پر غور کرنا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ کون سی حقیقت ہے جس تک پہنچنے کی ضرورت ہے، یا جس تک پہنچنے کا تقاضا ہم سے ہمارا دین کرتا ہے؟ اور زمین اور آسمان دونوں کی بات ہوتی ہے تو مومن محض زمین کی چیزوں کے تعلق سے نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نظریں آسمان پر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیکھیں گے اپنے معزز علماء سے اور ٹو ڈوز کے حوالے سے کہ آج ہمیں کس انداز سے اس کائنات کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، علم و فکر قدم قدم پر ذکر کیا جاتا ہے۔ کراچی میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ خواتین و حضرات، ممتاز عالم دین ہے، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، کئی کتابوں کے مصنف۔ خواتین و حضرات، جب بھی تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے ہم سیکھتے ہیں۔ ایک استدلالی انداز آپ کا، وہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ لاہور میں تشریف فرما ہیں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ایک طویل عرصے سے قلم اور کتاب سے آپ کا تعلق، اور اس سے اچھا تعلق کیا ہو سکتا ہے جو قلم اور کتاب سے ہو۔ خواتین و حضرات، تفسیر قرآن بالقرآن ڈاکٹر صاحب کا خاصہ، بہت ہی سہل اور دلنشیں انداز میں قرآن کریم کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 191۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
صدق اللہ العظیم۔ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور کرتے ہیں، وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے آگ سے بچا لے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ درست جواب بنو زہرہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ صلح حدیبیہ کی کتابت کن صحابی نے کی تھی؟ تین آپشنز: امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، یا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 قبلہ۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ زمین پر غور، آسمانوں پر غور، اللہ اکبر، دین کیا چاہتا ہے ایک مومن سے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق صاحب، جس موضوع کا آج انتخاب کیا گیا، قرآن کریم کی بہت ساری آیات اس موضوع کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں، بلکہ قرآن کریم میں 756 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تدبر اور تفکر کی تلقین کی ہے یا اس کی دعوت دی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اصول تفسیر پر جو کتاب لکھی الفوز الکبیر، اس میں انہوں نے قرآن کریم کے مضامین کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس میں سے ایک ہے تذکیر بآیات اللہ، اللہ کی بکھری ہوئی قدرتوں کا تذکرہ۔ ٹھیک۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے شاہکار قدم قدم پر ہمیں نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی اپنی پہچان اپنی تخلیقی قدرتوں سے کروا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ اکبر۔ ہم نے آفاق میں اور تمہارے انفس، تمہاری اپنی ذات اور تمہاری جانوں میں جو نظام تمہارے وجود میں کام کر رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم نے یہ بات واضح کی ہے اور کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہ الحق، اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ برحق ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کا تذکرہ فرمایا، اور اس تذکرے کے بعد اس بات کو ظاہر کیا اور واضح فرمایا کہ دراصل یہ ساری قدرت کی جو نشانیاں ہیں اور تخلیقی قدرتوں کے جو شاہکار ہیں، یہ تمہیں اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ تم اپنے حقیقی خالق پر دھیان دو اور اپنے حقیقی خالق کو پہچانو۔ چنانچہ آپ دیکھیے چند آیات کا ہم تذکرہ کریں گے، سب آیات کا احاطہ ممکن نہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونہا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ جو اجرام فلکی ہیں یا آسمان ہیں، ان کو ہم نے بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے،
یعنی ایسے ستون جو تمہیں نظر آئیں یقیناً نہیں ہیں. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، صحیح. ان اجرام فلکی کو ہم نے بغیر ستونوں کے بنایا. اور پھر وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، ہم نے اس زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر ڈھل کے نہیں بلکہ اپنے مقام پر ٹھہری رہے، ثابت رہے. ٹھیک. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اس زمین پہ ہم نے بہت سے رینگنے والے چلنے والے جانور پیدا کر دیے ہیں، اور ان کی تعداد آپ دیکھ لیجئے، لوگ شمار کرتے رہتے ہیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے بلندیوں سے پانی برسایا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے انواع و اقسام کے بہت عمدہ پھل اور بہت عمدہ نباتات اس زمین میں اگا دی ہیں. ٹھیک. ھذا خلق اللہ، یہ سب کچھ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود مانتے ہو یا خالق مانتے ہو یا کریٹر مانتے ہو یا اللہ کے سوا بہت کچھ کرنے والا مانتے ہو، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے. یعنی آپ دیکھیں، غور کیجئے کہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائیں، آسمانوں کا ذکر کیا، پھر پہاڑوں کا ذکر کیا، پھر چوپاؤں کا اور پرندوں کا اور جانوروں کا ذکر کیا، پھر آسمان سے برسنے والے پانی کا ذکر کیا، اور پھر ان باغات کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بکھیر دیے ہیں. اس طرح سے بکھیرے ہیں انیق صاحب کہ کبھی آپ صبح سیر کے لیے جب نکلتے ہیں تو جس باغ میں یا جس گراؤنڈ میں یا جس پارک میں آپ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی ذرا اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی نعمتوں کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اور سرسبز ایک پودوں سے کس طرح سے بکھرے ہوئے مختلف رنگ اللہ نے کائنات میں بکھیر دیے ہیں، زمین پہ بکھیر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، یہ دیکھو تو صحیح زمین کے جو قطعے ہیں جن میں ہم نے پھل اور پھول اور پودے لگائے ہیں. يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ، پانی ان کو ایک جیسا ہی ملتا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، لیکن ہم نے پھلوں کے ذائقے الگ کر دیے ہیں اور پھولوں کے رنگ الگ کر دیے ہیں. یہ کون ہے جو آم کے پودے کے نیچے پیلا رنگ رکھتا ہے اور مٹھاس رکھتا ہے، اور کلی کے نیچے خوشبو کی پڑیاں رکھتا ہے، اور گلاب کے پودے کے نیچے سرخ رنگ رکھتا ہے اور خوشبو رکھتا ہے، اور گلاب کی خوشبو کو کلی سے نہیں ملنے دیتا اور کلی کی خوشبو کو گلاب سے نہیں ملنے دیتا، اور سیب کی باہر کی سرخی کو اندر کی سفیدی سے نہیں ملنے دیتا، اور تربوز کی اندر کی سرخی کو باہر کے سبزے سے نہیں ملنے دیتا. کوئی تو ہے، اور یہی پہچان ہے میرے اللہ کی کہ وہ اپنی تخلیقی قدرتوں سے اپنی پہچان کرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جس قدر بکھیرا ہے، خود فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے ہم نے تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمان و زمین کی ہر چیز ہم نے تمہارے کام میں لگا دی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، ہم نے کشتیاں چلا دی ہیں اپنے حکم سے اور ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، رات دن ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، سورج چاند تمہارے لیے مسخر کر دیے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، آسمان دن اور رات ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیے. وہ کیا خوب کسی نے کہا کہ کھیتیاں سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا
کہ یہ کائنات میں جو بکھری ہوئی ہماری قدرتوں کے جو تخلیقی شاہکار ہیں، یہ دراصل ہم نے تمہارے لیے بنائے ہیں، اور تمہیں ہم نے یہ سمجھایا ہے کہ تم نے مظاہر قدرت کے آگے نہیں جھکنا ہے بلکہ اپنے خالق حقیقی کو پہچاننا ہے۔ یہ ساری چیزیں دراصل خالق حقیقی کی پہچان کے لیے ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج کو سجدہ مت کرو اور چاند کو سجدہ مت کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ ان کو کرو، جو اس ذات کو کرو، سجدہ اس ذات کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ مظاہر قدرت تو ہم نے تمہارے لیے بنائے ہیں، اور یہ بنائے اس لیے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے تم ہماری پہچان حاصل کرو، اور پہچان حاصل کرنے کے بعد ہمیں ہی اپنا خالق اور اپنا معبود اور اپنا الہ واحد تسلیم کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر معرفت خداوندی نہیں ہو رہی اور میں کائنات کو دیکھ رہا ہوں، یا میں کائنات کو دیکھ رہا ہوں لیکن کیا میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات ہے کہ میں خوبصورت جھرنا دیکھ رہا ہوں، میں خوبصورت ایک منظر دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، خوبصورت، لیکن کیا معرفت الہی جو ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی، جو تقاضا ہے، میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس خوبصورت منظر کو دیکھ کر، اس پھول کو دیکھ کر، اس سینری کو دیکھ کر مجھے اللہ تک پہنچنا ہے جو حقیقت کبریٰ ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب نے اور آپ نے بنیادی گفتگو فرمائی ہے، اور اس کائنات پہ جو غور کرنے والے لوگ ہیں یا جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو اور اس کے پیچیدہ رازوں کو ظاہر کر رہا ہے، انفولڈ کر رہا ہے، وہ ماننے والے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس کے توحید کے، اور وہ بھی ہیں کہ جو اس کو نہیں مانتے۔ جیسا کہ سائنسدانوں میں، ایک فلاسفرز میں ایک فیشن بن گیا کہ ہم اسی وقت بارے اعتبار پائیں گے جب ہم کائنات کی تسخیر کے حوالے سے کام کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا ہم انکار کر دیں۔ بہرحال وہ ایک پوری جنریشن تھی جو کئی ڈیکیڈز تک آتی رہی اور کائنات کو ڈسکور کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے وجود کا بھی انکار کرتے رہے۔ لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو ماننے والے تھے انہوں نے ان ڈسکوریز پہ غور کیا، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے والی جو آپ بات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی جو بات کر رہے ہیں، اس پہ عقیدے کی جو بات ہو رہی ہے، وہ اس کا اور مضبوط ہوتا چلا گیا، اور ان کو مزید دلائل جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اور اس کی حاکمیت کے، اس کی قدرت کے، وہ مہیا آتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ سائنسدانوں میں پھر ایک وہ بڑا طبقہ وہ بھی پیدا ہو گیا، اور ہم اس سلسلے کی 20 کتابیں گنوا سکتے ہیں کہ جہاں انہوں نے اپنی اپنی فیلڈ کی ایکسپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جو ڈسکوریز ہم نے اپنی فیلڈ میں کی ہیں، وہ ہم کو بالآخر اس حقیقت تک لے کے جاتی ہیں، اس حقیقت کبریٰ تک لے کے جاتی ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا، چلانے والا، اس میں اس نظام کو جاری و ساری کرنے والا، نافذ کرنے والا یقیناً کوئی ہے۔ اس کو مختلف مذاہب میں مختلف نام دیے گئے ہیں، گاڈ ہے، اللہ ہے، بھگوان ہے، پرمیشور ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن بہرحال ایک اعلیٰ و بزرگ برتر ذات ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا۔ لیکن اس سے آگے کی ایک بات ہے جو قرآن مجید کہتا ہے، فکر سے آگے وہ یہ بات کہتا ہے کہ وہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان وما فی الارض وما بینہن، اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اس مسخر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ڈسکوری اور پھر اس سے کام لینا، اور اس کو بنی نوع انسان کی
خدمت میں سے کام لینا اور اس کی بہتری کے لیے کام کرنا بنیادی طور پہ یہ پہلے تمہارا وظیفہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایک جملہ استعمال کیا کہ اس کی بہتری کے لیے کام کرنا، اللہ اکبر، یعنی تسخیر کائنات کرو، ہم نے مسخر کر دیا، لیکن یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ اللہ کا جمال ہے، بہتری ایسی کرو کہ اس کے جمال میں اضافے کا تم ذریعہ بن جاؤ، اور اس کے پہلے حقدار تم ہو، کیونکہ سخر لکم کی جو وہ ہوئی ہے وہ قرآن مجید میں یہ چیز استعمال ہوئی ہے، بائبل میں ایسی کوئی ضمیر استعمال نہیں ہوئی۔ جی ہاں، یہ ہم پورے وثوق سے کہہ رہے ہیں اپنے اس کے کہ سخر لکم میں یہاں جو مخاطب ہیں وہ بنی نوع انسان آن دا ہول تو ہیں ہی، لیکن خاص طور پر مسلمان اس سے مراد ہیں جی، کہ تمہیں اس کائنات سے، اس کائنات کو کائنات توحید کے طور کے اوپر دیکھنا ہے، اور رب العالمین کی جو ربوبیت ہے اس سے اس کو کشید کر کے بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے، اور ظاہر ہے کہ اس میں سب سے پہلے مسلمان ہیں، کہ ان کی بہتری کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور ہم نے یہ مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم ہی اس کے بنانے والے ہیں، اور ہم ہی نے تو اس کو تمہارے لیے مسخر بھی کیا ہے۔ جی ہاں، اقبال یاد آ جاتے ہیں، عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ بالکل۔ اللہ اکبر۔ اور جوش نے کہا، جوش کا ایک شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کے شعر سے، ہم ایسے اہل خرد کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ اللہ کہ اگر صبح کے منظر پہ، جیسے ڈاکٹر صاحب کے فرما رہے تھے کہ آپ اگر کبھی غور جائیں اس واک کے اوپر دیکھیں جی، اور کائنات کا مشاہدہ کریں، تو آپ کو ہر گیا ہے کہ بر زمین رویت قل هو اللہ احد می گویت، جو بھی گھاس کا پتہ زمین پہ اگتا ہے وہ قل هو اللہ احد کہتا ہوا بلند ہوتا ہے، اور ہر ورق اس دفتر معرفت کردگار، ہر پتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک دفتر ہے، اگر اس کو آپ اس نظر سے دیکھیں، اور مسلمان اس حصے سے اس کو کھولنا شروع سبحان اللہ، اگر آپ اس نظر سے دیکھیں اور مسلمان اس نظر سے اسے کھولنا شروع کر دیں، جو آپ نے بات فرمائی، یہ نظر کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ یہ نظر ایسے پیدا کی جاتی ہے کہ اس کے دو وہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انا للہ ہے، دوسرے و انا الیہ راجعون۔ یہ سفر ہے کہ جو اللہ سے زمین کی طرف آتا ہے، اور یہ سفر ہے کہ جو پھر زمین سے کائنات پہ غور کرتے کرتے اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ جب انسان اس راہ کا مسافر ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو کا نزول ہوتے دیکھے، ان چیزوں کی تخلیق، اچھا یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کائنات خلق ہو گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے گویا کہ وہ باب تخلیق جو ہے بند کر دیا۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس گویا کہ واک کے دوران آج ہم نے ایک پھول کو دیکھا ہے جس کیفیت میں، اگر اگلے دن دوبارہ اس کو اسی کیفیت میں ہم جا کے دیکھیں، رات میں جا کے دیکھیں اور پھر صبح جا کے دیکھیں، تو ہر اس میں ہمیں ایک نئی شان جو ہے وہ ایک ایک پتی میں، ایک ایک پھول میں، اور ایک ایک کائنات کے ہر اس میں ہمیں نئی چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کا ہے کہ جب اس کو پڑھتے ہیں ہر لمحے وہ تازہ کا تازہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور نئے مضامین اور نئی چیزیں جو ہے وہ ہماری طرف کھولتا ہے، وہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سفر ہے کہ جو وہاں سے اللہ سے یہاں تک، اور یہاں سے پھر اللہ تک لے کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب یہ سوال رکھا تھا میں نے، آپ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہی سوال میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ یہ کائنات کو دیکھنے کا یہ زاویہ نظر یہ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، اور کیا ہم ان تمام مناظر کو جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا، پھر ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون سے اسے جوڑ دیا ڈاکٹر صاحب نے، یہ اگر میں ان تمام باتوں پر عمل کرنا شروع کر دوں تو کیا اس سے مجھے اللہ تعالیٰ کا حکیمانہ نظام سمجھ میں آ جائے گا، حقیقت کبریٰ تک میری رسائی ہو جائے گی، یوم آخرت میری سمجھ میں آ جائے گا، یہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سمجھ میں آ جائے گا؟
آج ہم یہ دیکھتے ہیں جو آج لمحہ موجود میں جو مسائل ہیں، آج تمام کائنات یہ خوبصورت مناظر دیکھ رہی ہے۔ جو آپ نے بھی بات فرمائی تھی، کیا اچھی بات فرمائی تھی، وہ تربوز کے اندر کی سرخی اور یہ جو آم کے رنگ کا پیلا ہونا اور یہ خوشبو کی پڑیا جڑ میں رکھ دینا، یہ کون رکھ رہا ہے؟ یہ اللہ رکھ رہا ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ہماری نگاہ اس انداز سے نہیں جاتی۔ یہ نگاہ کیسے پیدا ہوتی ہے اور یہ روز آخرت سے کیسے جڑتی ہے؟ ارشاد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بالکل انیق صاحب، بہت خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ وہ ایک عرب دیہاتی تھا، بالکل اجڑ اور اجاڑ قسم کا آدمی۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ دیکھو، میں تو صحرا میں بسنے والا ایک انسان ہوں، میرے پاس اونٹ ہیں، بکریاں ہیں۔ میں جب اونٹوں کی تلاش میں نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اونٹوں کے راستے میں اونٹوں کی مینگنیاں پڑی ہوتی ہیں اور بکریوں کی مینگنیاں۔ تو اونٹوں کی مینگنیوں سے میں پہچان لیتا ہوں کہ ادھر اونٹ گزرے ہیں، اور بکریوں کی مینگنیوں سے میں پہچان لیتا ہوں کہ ادھر بکریاں گئی ہیں۔ تو جب ایک مینگنی کسی وجود کی پہچان میرے لیے ہے، تو یہ کائنات میں چاند، سورج اور ستارے اور رات دن، سورج کے غروب ہونے اور دن کے طلوع ہونے اور رات کے چھا جانے کا یہ سارا جو نظام ہے، یہ کیوں اس ذات کی پہچان نہیں بن رہا کہ جو اس کا کریٹر ہے اور پیدا کرنے والا ہے؟ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حوالے سے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں، بلکہ انیق صاحب میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اللہ کی پہچان حاصل کریں اور ہم پر یہ واضح ہو کہ الہ کا حقیقی مفہوم کیا ہے، کون ہے الہ، جو لا الہ الا اللہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو یہ الہ کسے کہتے ہیں؟ اس ذات الہ کی پہچان کے لیے ہمیں کم از کم 20ویں پارے کی پہلی 5 آیات بار بار پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم 20ویں پارے کی 5 آیات بار بار پڑھیں تو ایک تو یہ کہ اللہ کی پہچان حاصل ہوگی، اور دوسرے یہ کہ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا حقیقی اظہار ہم پر ہوگا، اور ان ذرائع سے ہوگا جو ہمارے گرد و پیش میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 میں چند ایسی باتوں کا تذکرہ فرمایا جو آہستہ آہستہ انسانوں پر کھلتی چلی جا رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ دور نبوی میں جب یہ آیہ کریمہ اتری تو لوگ اس کے مفہوم کو پوری طرح نہ سمجھ پائے ہوں، لیکن آج جس کائنات میں اور جس زندگی میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور زندہ رہ رہے ہیں، آج یہ آیات، یہ خاص طور پر یہ سورہ فاطر کی آیت بہت کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، ذرا دیکھو تو صحیح کہ بلندیوں سے اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، اور پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے زمین سے۔ آج دیکھیے انیق صاحب، کتنے رنگوں کے پھل ہیں، اور ایسے ایسے پیارے رنگ، سبحان اللہ کہ صرف رنگ دیکھ کے ہی آدمی خوش ہو جاتا ہے اور حیران ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اور ذرا دیکھو تو صحیح، پہاڑوں میں بھی کہیں اندر سفید دھاریاں ہیں اور کہیں اندر سرخ دھاریاں ہیں، اور یہ سفید دھاریاں اور یہ یعنی سنگ مرمر اور پتھر اور سرخ دھاریاں، نمک اور پتھر، اور وغرابیب و سود، اور ایسے پہاڑ بھی ہیں جن کے اندر جو اندر سے بالکل سیاہ ہیں، یعنی گویا کوئلہ، اور پھر وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، جانوروں میں اور چوپاؤں میں اور انسانوں میں مختلف رنگ ہیں۔ اب دیکھیے کائنات میں کتنے مختلف رنگوں کے انسان، اور کتنے مختلف رنگوں کے چوپائے، اور کتنے مختلف رنگوں کے زمین پر رینگنے والے، یہ ساری چیزیں خود اللہ تعالیٰ کی ہستی کی پہچان ہیں۔ اور خاص طور پر میں یہ کہوں گا
کہ الہ کا ترجمہ اور الہ کا مفہوم سمجھنے کے لیے 20ویں پارے کی پہلی 5 آیات ہمیں بار بار پڑھنی چاہیے۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کون ہے جو آسمان سے پانی اس انداز سے اتارتا ہے انیق صاحب جہاں سے بارش برستی ہے، اگر وہاں سے پانی اونڈیلا جائے تو پانی زمین والوں کے لیے بجائے رحمت کے نقصان دہ بنے، لیکن کس تناسب کے ساتھ اور کس سلیقے کے ساتھ پانی قطرات کی صورت میں زمین پر برستا ہے، سبحان اللہ، بوندوں کی صورت میں زمین پر برستا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے اس سے رنگ برنگے خوبصورت باغ اگا دیے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے؟ اَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا کہ نہ تو اتنی سخت ہے کہ انسانوں کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا ممکن نہ رہے، اور نہ اتنی نرم ہے کہ چلنے کے لیے انسان کھب کے چلتا پھرے۔ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے اندر دریا چلا دیے تاکہ لوگوں کی سیرابی کا سامان ہو جائے، وجعل لها رواسیا، اس میں پہاڑ بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، 2 دریاؤں اور 2 سمندروں کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ کوئی ہے کوئی الہ؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مجبور کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، اور صرف پکار قبول ہی نہیں کرتا، سنتا ہی نہیں۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، مشکلیں حل کرتا ہے، دکھ درد دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اس نے زمین میں تمہیں نعمت بخشی ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیروں میں کون ہے جو تمہاری رہنمائی کر رہا ہے؟ ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، بارش سے پہلے ایک خوشگوار ہوا جو بارش کے آنے کی خوشخبری سناتی ہے، کون چلاتا ہے اور کس تناسب کے ساتھ چلاتا ہے؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جس نے پہلے انسان کو پیدا کیا اور مخلوق کو پیدا کیا پھر اس کو پلٹائے گا؟ ومن یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین سے رزق تمہیں کون مہیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، کون مہیا کر رہا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق بخشتا ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کھیتیوں کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ انسان تو زمیندار تو جب کھیتی اگاتا ہے غلہ زمین میں پھینک دیتا ہے۔ انیق صاحب، پہلے زمانے میں پہلے جو ہل چلایا کرتے تھے لوگ، تو جب وہ گندم بوتے تھے تو اس انگلی کو ذرا نرم کرتے اور مٹھی میں سے دانے گرتے چلے جاتے تھے۔ کسی دانے کو سیدھا رکھ رہا ہے، کون الٹا پڑ رہا ہے، یہ دانے ان کو سیدھا کر کے ان کو زمین کا نمو بخش کر ان میں سے غلہ کون نکال رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض۔ کسان یقین کیجئے جب غلہ اگاتا ہے، غلہ بوتا ہے، جب بیج ڈالتا ہے تو وہ اللہ کی ذات عالی پر توکل کیے ہوئے ہوتا ہے کہ اس زمین کی زرخیزی سے ہمیں مستفید کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے، یہ بات تمام یہ جو معاملات ہیں جڑاؤ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ جو ڈاکٹر صاحب نے آیات بہت ساری، اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات فرما رہا ہے اور اپنا اعلان کر رہا ہے، اپنا کہ یہ میں ہوں، کون تمہیں پیدا کر رہا، کس نے پیدا کیا، دوبارہ کون پیدا کرے گا، وغیرہ وغیرہ سب باتیں یہ سامنے ہیں۔ ہم اہل ایمان میں ہمارا شمار ہے، ہم ان سب باتوں پر ہمارا یقین ہی نہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے۔ جو بات ہو رہی ہے پھول، پتیاں، رنگ وغیرہ وغیرہ، ایک بوٹنسٹ وہ دیکھتا ہے اس کائنات کو کسی اور انداز سے۔ اب بات کی ڈاکٹر صاحب نے جیسے پہاڑوں کی کہ یہ زمین
اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، پہاڑ نصب کر دیے، قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ تو ایک جیولوجسٹ دیکھ رہا ہے اس کائنات کو انفارمیشنز کی بنیاد پر، چند کتابیں پڑھی اس نے اور وہ اس مقام تک پہنچ گیا۔ اقبال فرماتے ہیں نا کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو ایک جدید ماڈرن پڑھا لکھا آدمی، مسلمان، وہ آدمی نہیں بلکہ اہل ایمان مسلمان، کائنات کو اس نظر سے کیوں نہیں دیکھ پا رہا جس نظر کا تقاضا اللہ کرتا ہے، اللہ کر رہا ہے اور آپ دونوں حضرات نے بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب کی بات کو اور آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بنیادی بات یہ ہے کہ مشاہدہ کائنات سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا جی یہ ایک درجہ یا ایک رتبہ ہے۔ جی اس کائنات میں غور کر کے اس کو بنی نوع انسان کے لیے مفید بنانا، جی اس ہر ڈسکوری کو مفید بنانا، یہ ایک دوسرا درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مسلمان سے مطلوب ہے۔ جی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کائنات پہ، اور اولو الالباب کا بار بار اسی ضمن میں ذکر آیا ہے کہ یہ آیات ہیں اولو الالباب کے لیے، صاحبان عقل کے لیے، صاحبان عقل کے لیے۔ ٹھیک، تو یہ تو ایک ہے اور بہت بڑا درجہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے وجود کا، اس کے وحدانیت کے اقرار کر لے۔ لیکن اس کو پھر جس کو قابو کر کے، جو سخر لکم ما فی السماوات، جس پہ ہم بار بار زور دے رہے ہیں، اس کے قوانین کو دریافت کر کے اس کو بنی نوع انسان کی خدمت میں لگانا اور اس کے لیے مفید بنانا، یہ بنیادی طور کے اوپر ایک اور مطلوب ہے کہ جو اس ان للہ کے ضمن میں ہم نے کہا تھا کہ جو زمین تک بات پہنچتی ہے۔ یعنی ایک مسلمان صرف چاند تک پہنچنے کی بات نہیں کرتا، وہ یہ بھی گفتگو کرے کہ میں جب خلا میں پہنچتا ہوں تو میں اس خلا کے انوائرمنٹ کو لوگوں کے لیے کیسے مفید بنا سکتا ہوں۔ جیسے بہت سے کیمیکلز ایسے ہیں جو یہاں کمبائن نہیں ہوتے، جب آپ خلا میں چلے جاتے ہیں تو وہ وہاں کمبائنڈ ہو جاتے ہیں اور ان کی پراپرٹیز جو ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ چاند پہ جا کے، مریخ پہ جا کے یا اور اس میں ایسٹروسفیئر میں جا کے ان کے معاملات بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو دریافت کرنا اور پھر بنی نوع انسان کے لیے اس کو مفید بنانا، یہ وہ ہے۔ پھولوں کو، پتیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھنا، اس کے توحید کا اقرار کرنا، یہ ایک چیز ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ لیکن اس کو میڈیسن میں اور دیگر چیزوں میں استعمال کرنا اور اس میں یہ دریافت کرنا کہ یہ بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کو میں کیسے وہ کر سکتا ہوں کہ اس کی مزریز کم ہوں، اس کے جو مسائل ہیں وہ کم ہوں، یہ کائنات پہ تفکر کا ایک اور اعلیٰ درجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس بات کو ذرا سا ہم اور تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں آپ کی اجازت سے، بلکہ اقبال یاد آتے ہیں پھر۔ اقبال فرماتے ہیں نا کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے۔ ایک بات تو یہ بات ہو گئی۔ کیا ہمارا دین کا تقاضا یہ نہیں کہ حصول علم اور عبادت کو اکٹھا کر دیا جائے؟ دیکھیے، ایک انگلش میں لفظ ہے بڑا مشہور، یوریکا۔ یوریکا کے معنی یہ ہیں کہ جو فیسا غرض تھا، جب اس نے یہ بات دریافت کی کہ چیزیں ڈوب کیوں جاتی ہیں پانی میں اور بعض چیزیں کیوں نہیں ڈوبتی ہیں، تو وہ بنانے ہی نکل کے بھاگ کھڑا ہوا، یوریکا کہ یہ میں نے پا لیا، میں نے پا لیا۔ ہم نے آج تک کسی سائنسدان کو ایسا نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، کہ جس نے کائنات میں غور و فکر کیا ہو، چاہے وہ گویا زمین اور آسمان سے متعلق، ایسٹرونومی سے متعلق، ایسٹرولوجی سے متعلق ہو، یا یہ ہے کہ آپ کے بوٹینسٹ ہوں، آپ نے ذکر کیا، یا میکینکس میں آپ چلے جائیں، کہ جو یہ بات نہ کہتا ہو کہ ہم کام کرتے کرتے
کوئی ہمارے دماغ میں کوئی چیز آتی ہے، کوئی القاء ہوتی ہے، کوئی الہام ہوتا ہے، اور ہم پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو اس کو طے کرتے ہیں۔ یہ عبادت جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا، کہ اب ہم یہاں پہ پھنس گئے کہ یہ راز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم مثلا انرجی کو میٹر میں کیسے کنورٹ کریں۔ یہ تو ہم سمجھ گئے کہ انرجی جو میٹر جو ہے وہ اس کو انرجی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو دوسری بات ہے کہ انرجی کو میٹر میں دوبارہ کنورٹ کر لیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہم اس کو نہیں پا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس عبادت ہے کہ ہم نفل ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ جو ہے فارمولہ، اس کی ترکیب آپ کو بتا دے گا۔ کیوں؟ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ملے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، تو وہاں تک پہنچنا کیسے ہے، گردوں تک، اور اس کو مسخر کیسے کرنا ہے، اس کا عملی مظاہرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا۔ تو وہ چیزیں کہ جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ عبدیت سے سمجھ میں آتی ہیں، اور اس عبودیت سے سمجھ میں آتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں سر رکھ دینے کا تقاضا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، وہ پھر محسن نقوی صاحب نے اقبال کا شعر وہ بیان فرما دیا کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اللہ اکبر، یعنی اب بشر خلیفہ، آپ نیابت کی بات فرما رہے تھے۔ انسان تو بہت آگے کی چیز ہے، اور انسان خواہ کتنا بھی پڑھ لکھ جائے، آگے بڑھ جائے، لیکن اور جو علوم اس کے پاس آئیں، ان علوم کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اسے بنانا چاہیے۔ ہمسایہ جبریل امی، بندہ خاکی، اللہ اکبر، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ اور جیسا آپ نے ڈاکٹر صاحب کیا اچھی بات فرمائی تھی کہ پوری کائنات تسخیر کرو، یہ نعمتیں تمہارے لیے ہیں لیکن تم میرے لیے ہو۔ جب تک یہ کانسیپٹ نہیں آئے گا تب تک ہم جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں، آگے بڑھ جائیں، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، وہ اقبال فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمائیے ڈاکٹر صاحب، آج ہم نے کیا سیکھا، اور زمین و آسمان پہ غور کے لیے تقاضے کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم سے، اور ایک روڈ میپ یہ ہمیں سکھا دیجئے اور بتا دیجئے ہمیں، جو افراد یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہ ہم جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں، اگر ہم حقیقت کبریٰ تک یعنی اللہ تک نہیں پہنچتے تو سب چیزیں غیر مفید ہیں۔ ارشاد فرمائیے آپ۔ انیک صاحب، جو تسخیر کائنات کے لیے نکلے اور چاند پر پہنچے، لیکن اللہ کے تصور کے بغیر وہاں پہنچے، تو وہاں سے لائے کیا؟ مٹی لائے، جی، مٹی لائے۔ لیکن جو ہستی اللہ کی ذات عالی کی پہچان اور اس کی معرفت کے ساتھ بلندیوں پر گئی، وہ کیا لے کے آئی؟ پوری نسل انسانی کے لیے دستور حیات لے کر آئی۔ سبحان اللہ۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایک تو یہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی نا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہاں اللہ نے دو باتیں فرمائی ہیں، ایک ہے ذکر اور دوسرا ہے فکر۔ ہم نے اپنی عبادات کو ذکر کے حد تک رکھا ہے۔ اگر اس آیت پر غور کریں تو اللہ فرما رہے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ ذکر بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ اور انیک صاحب، انسان کا اپنا وجود، اس کی آنکھیں، اس کے کان، ان کے اندر جو اللہ نے قدرت نے اپنے نظام بکھیرے ہوئے ہیں، ان پر اگر انسان خود غور کرے تو انسان یہ سمجھے گا کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات عالی اور اس کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر مسلسل بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے۔ میں ڈاکٹر محسن صاحب کی بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ کی ان قدرتیں جو بکھری ہوئی ہیں، ان کو انسانوں کی بھلے اور فلاح کے کام میں لانا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ جو انسانوں کے نفع اور فائدے کی بات ہے، اللہ اس کو زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، باقی اور برقرار رکھتے ہیں۔ تو زمین کو اور زمین میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرتوں کو انسان کی فلاح اور فائدے کے لیے
استعمال میں لانا اور اس کے لیے سائنٹسٹ حضرات کا آگے بڑھنا اور اس آگے بڑھنے میں اللہ کی ذات عالی کے یقین کو ساتھ لے کر چلنا، یہ ہے آج کے دور کا عظیم عمل اور کوشش، جس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے، قائم کرنا ہے اور امت نے اس طرف پلٹنا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارے سائنسدان نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں مسلمان سائنسدان اس حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور جتنا آگے بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین اتنا ہی مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ڈاکٹر صاحب جو بات فرمائی نا، اور اس پر اولی الالباب کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا تھا، تو اب یہ جو آیت ہے قرآن کریم کے احکام ہیں یا قرآن کریم کے تقاضے ہیں، یہ جمی کائنات سے ہیں، پورے انسانوں سے ہیں، ہر انسان سے ہیں یہ تقاضے۔ تو زمین و آسمان پہ غور کرنا، پھر ذکر اور فکر، کیا اچھی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ فرما دیجئے ایک تو ٹو ڈوز کرنے کے کام کیا ہیں، کنکلوڈ فرما دیجئے آج کے پروگرام کو، ہم نے کیا سیکھا، اور یہ بات کہ قرآن کریم کے یہ تقاضے، کائنات پہ غور، زمین و آسمان پہ غور، محض اولی الالباب سے تقاضا ہے یا ہر شخص سے، ہم کہتے ہیں مسلمان ہر کلمہ گو سے، کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹ بدلتے وہ اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ انداز فکر پر اور حکیمانہ انداز نظام پر غور کرتا رہے۔ ارشاد کہ پہلی بات تو ہم یہ عرض کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ذکر کے معنی اسلام میں دیکھیے منتر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ذکر کے معنی یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے رہنا نہیں ہے، یا خالق یا خالق یا خالق کہتے رہنا نہیں ہے، بلکہ جس اسماء حسنہ میں سے جس اسم کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کائنات میں جاری و ساری کیسے ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، یہ ذکر ہے اصلاً۔ سبحان اللہ۔ کہ ہم جب یہ کہیں کہ یا خالق ہو یا رازق ہو تو ہم ان حقیقتوں کو بھی سمجھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے 20ویں پارے کی پہلی 5 آیات کا وہ کیا ہے، اس پہ ساری زندگی انسان غور کرتا رہے تو اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ ایسی 5 آیات ہیں وہ، کہ بات یہ ہے کہ اس میں وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو تلاش کرتا رہے۔ تو یہ جو ذکر کی بات ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کروٹ بدلتے لیٹتے وہ ذکر کرتے ہیں تو وہ یا اللہ نہیں کہتے رہتے ہیں، بلکہ اسماء حسنہ کی جو جلوہ گری ہے اس کائنات میں اس کو وہ دیکھتے ہیں اور اس کو مستقل یاد کر کے کہتے ہیں سبحان اللہ ما خلقت ھذا باطلا، یہ چیزیں تو نے بیکار نہیں پیدا کی، اس میں کچھ معنی ہیں۔ فکر کی جہاں تک بات ہوئی اور ایک دم فقنا عذاب النار، ایک دم ربنا ما خلقت ھذا، تو یہ تو بیکار تو نے پیدا نہیں کی اور تو آخرت میں ہمیں عذاب سے دور رکھ، تو ایک دم آخرت بھی ذہن میں آ جاتی ہے۔ اگر اس کا نار کا تعلق ہم اس سے نہ جوڑیں، فرض کیے ایک پہلو یہ بھی لیں کہ نار کا تعلق یہاں پہ فرض کیے کہ آخرت سے نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کی تخلیق اور اس پہ غور و فکر اس کو مسخر کرنے سے ہے، تو اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو گویا ہم ایک ایسا فعل انجام دیں گے کہ جو اللہ کو ہم سے مطلوب تھا اب وہ ہم نے نہیں کیا، اس کے نتیجے میں ہمیں اس دنیا میں بھی نار کا مزہ چکھنا پڑے گا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نار ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک اس کا دوسرا پہلو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن وقت یہاں ہمارا مکمل ہو گیا پروگرام کا۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، زمین و آسمان پر غور، یہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سے تقاضا ہے، ہر مسلمان سے تقاضا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی کہ سائنٹسٹ اس پہ کام کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ہمارے پاس کتابوں کے ذریعے علم آتا ہے لیکن کتابوں کا علم ہم حاصل تو کر لیتے ہیں لیکن کیا وہ علم ہمیں رب کائنات سے جوڑ رہا ہے یا نہیں جوڑ رہا، اس پر بہت شدید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب تو معاملات بڑے آگے تک پہنچائے جا رہے ہیں اور بعض اوقات محسوس یہ ہوتا ہے کہ بڑی پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھائے جا رہے ہیں کہ پورے علوم میں سے اللہ کو باہر نکال دو۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو وہاں پر رب ضروری ہے، اس کے نام کے ساتھ آغاز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اگر
ذکر ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یا علم سے باہر نکال دیا جائے، تو کیا باقی بچتا ہے؟ العلم مخافت اللہ، علم ہے کیا؟ علم خدا خوفی کا نام ہے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، کوئز، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ درست جواب بنو زہرہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، صلح حدیبیہ کی کتابت کن صحابی نے کی تھی؟ پہلا آپشن امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق اللہ عنہ۔ تیسرا آپشن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیں گے حسب روایت کہ آج کے ہمارے ونر کون ہیں؟ ارشاد فرمائیے، آج کے ونر ہیں یہ محمد اشفاق صاحب ہیں ریاض سے، محمد اشفاق صاحب ریاض سے، KSC KSA، وہ کنگڈم آف سعودی عرب۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے بارے میں بڑا حیران ہوتا ہوں جو اپنی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھتا ہے اور پھر بھی آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔